ابن عطاش قسط نمبر 7۔ باقر بامیانی کے ہمراہ رے کی جانب روانہ ہوئے۔ آج لائتس کو 15واں دن تھا۔ ان 15 دنوں میں باقر نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے لائتس کو اپنے شیشے میں اتارنے کی بے پناہ کوشش کی۔ دونوں جب تک اونٹ پر سوار رہتے، باقر کسی نہ کسی بہانے لائتس کو باتوں میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتا۔ لائتس نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ ایک بدھ ہے، لیکن پھر بھی باقر نے اس کی جان نہ چھوڑی، اور بالآخر 15ویں روز ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ لائتس کے دل میں باقر کی دوستی کے لیے بہت بڑی جگہ بن گئی۔ ہوا یوں کہ سفر کے 15ویں روز غروب آفتاب سے پہلے جب قافلہ پڑاؤ کے لیے رکا اور میرے قافلہ کے منتظمین ایک کھلی جگہ خیمے نصب کرنا شروع کر دیے تو شور بلند ہوا کہ ایک امیر زادے کی بیوی کا قیمتی ہار چوری ہو گیا۔ فوری طور پر میرے قافلہ نے تمام مسافروں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ میرے قافلہ کے کچھ سپاہیوں کو بعض مشکوک مسافروں کی سامان کی تلاشی بھی لینی پڑی۔ ان مشکوک افراد میں بدھ نوجوان لائتس کو بھی شمار کر لیا گیا۔ باری باری سب کا سامان کھولا جاتا رہا، یہاں تک کہ لائتس کی مختصر سی گٹھڑی کی بھی باری آ گئی۔ اور پھر جب لائتس کی گٹھڑی کھولی گئی تو یہ دیکھ کر لائتس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی کہ امیر زادے کی بیوی کا ہار اس کے سامان سے نکل آیا تھا۔ لائتس کے لیے یہ ایک دل دہلا دینے والی بات تھی۔ کہاں کرخستان کا مقدس لاما اور کہاں ہار کی چوری کا شرمناک الزام، جو اب ثابت ہو چکا تھا۔ ایک لحاظ سے لائتس رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ مارے ندامت اور پریشانی کے لائتس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس طرح کی رسوائی کے بارے میں تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ لائتس اپنی جگہ کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا کہ میرے قافلہ کی گرجدار آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ بدبخت نوجوان، مجھے پہلے روز ہی تجھ سے پر شک تھا کہ تو کسی مذموم مقصد کے تحت اس قافلہ میں شامل ہوا ہے۔ جی تو چاہتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت تمہاری گردن اڑا دوں، لیکن محض یہ سوچ کر کے دارالسلطنت کا قاضی ایک غیر مسلم کو انصاف کے کٹہرے میں لائے بغیر قتل کر دینے کے الزام میں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، میں تجھے چھوڑ دینے پر مجبور ہوں۔ اس کے ساتھ ہی قافلہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور خوخار سپاہیوں نے آگے بڑھ کر بے گناہ لائتس کو گرفتار کر لیا۔ لائتس کے پاس صفائی کے لیے کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ تمام شرکائے قافلہ لائتس کو نفرت اور حقارت بری نظروں سے گھور رہے تھے۔ کوئی چہرہ ایسا نہ تھا جو لائتس کو ہمدردی یا رحم کی نظر سے دیکھتا، ماں سوائے ایک چہرے کے، اور وہ تھا باقر بامیانی۔ باقر بامیانی کے چہرے پر لائتس کے لیے بے پناہ رحم اور ہمدردی کے جذبات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ یکا یک باقر بامیانی کی آواز میدان میں گونجی۔ وہ با آواز بلند میرے قافلہ کو پکار رہا تھا۔ میرے قافلہ باقر کی آواز سن کر رک گیا اور حیرت و غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے نوجوان، تم نے مجھے کس لیے آواز دی؟
کیا تم اس چور کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہو جو تمہارا ضمیل تھا اور جسے میں نے رنگے ہاتھوں پکڑا؟ تمام شرکائے قافلہ ایک بار پھر جمع ہونے لگے۔ باقر بامیانی جو شکل و صورت سے ایک سوداگر ہی معلوم پڑتا تھا، انتہائی بار اور لہجے میں بولا، جی ہاں امیر محترم، میں اپنے ساتھی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھی کے ساتھ کسی حقیقی چور نے انتہائی خطرناک کھیل کھیلا ہے۔ آپ جس شخص کو ایک معمولی ہار کا چور سمجھ کر ہتھکڑیاں پہنا چکے ہیں، یہ معمولی آدمی نہیں۔ یہ چاہے تو کھڑے کھڑے آپ کے تمام مال و اسباب کو خرید سکتا ہے۔ یہ کرغستان کا ایک معروف سوداگر ہے، جس کے ملک سے ہیرے اور جواہرات فروخت ہو کر ہمارے دارالسلطنت تک آتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ آپ چاہیں تو میں اس کی ضمانت دینے اور ضمانت کے طور پر اپنا تمام قیمتی سامان آپ کے پاس گروی رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ باقر کی بات سن کر تمام لوگ ششدر رہ گئے۔ اب ہر کوئی اس کراختائی نوجوان کی جانب گومگو کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ خود میر قافلہ بھی گڑبڑا گیا اور اس نے بے ساختہ کہا، کہاں ہے تمہارا قیمتی سامان؟ مجھے دکھاؤ تاکہ میں یہ فیصلہ کر سکوں کہ تمہاری ضمانت قابل قبول ہے کہ نہیں۔ باقر بامیانی نے فوراً اپنی گٹری کھولی اور تھیلی بھر سونے کی اشرفیاں اور جواہرات میر قافلہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ باطنیوں کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ خزانے حاصل کرنا ان جیسے قاتلوں اور لٹیروں کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ باقر بامیانی ہی اصل چور تھا۔ اس نے جب 15 دن کی مسلسل کوشش سے یہ دیکھا کہ وہ لائتس لاما کے دل میں اپنے لیے ذرا سی بھی جگہ نہیں بنا سکا تو اس نے یہ چال چلی۔ تبت سے بامیان تک پیدل سفر کرنے والا لائتس بے شک زندگی میں بہت سی دشواریاں دیکھ چکا تھا، لیکن اس طرح کا حادثہ اس کے ساتھ پہلے کبھی پیش نہ آیا تھا۔ ایسے عالم میں جب تمام شرکائے قافلہ اس کو غیر مسلم اور پھر ایک چور ہونے کی وجہ سے نگاہ نفرت و حقارت کے ساتھ دیکھ چکے تھے، باقر بامیانی کا یوں بے لوث اس کی مدد کے لیے تیار ہو جانا اس کے لیے نوید رحمت سے کم نہ تھا۔ اسے باقر رحمت کا فرشتہ معلوم ہوا۔ لاما باقر کی چالاکیاں کو تو نہ سمجھ سکا، اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اس مشکل اور شرم انگیز کیفیت میں اس کے ضمیل نے صرف اس کے بھرپور ساتھ دیا، بلکہ اپنا بیش بہا خزانہ بھی اس کی ضمانت کی مد میں میرے قافلہ کو پیش کر دیا۔ اب لائتس کے لیے باقر کے سامنے جھکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ باقر کی بے لوث ہمدردی دیکھ کر لائتس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھا اور باقر کے سامنے اپنے ہتھکڑی میں جکڑے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ باقر بامیانی دل ہی دل میں بہت مسرور ہوا۔ اس کا نشانہ تیر بہدف ثابت ہوا۔ لائتس باقر کے ہاتھوں بے مول بک گیا۔ اگلی صبح جب قافلہ روانہ ہوا تو لائتس باقر کے ہمراہ اپنے اونٹ کے کجاوے میں بیٹھا اس کی ہر بات پر جی جی کر رہا تھا۔ یہ خطرناک باطنی باقر بامیانی کی فتح کی نشانی تھی۔ سفر کے باقی تمام دن لائتس باقر بامیانی کے سامنے شرمندہ سا رہا۔ اس نے بامیانی کی کسی غلام کی طرح خدمت شروع کر دی، اور پھر ایک روز باقر بامیانی نے اس بدھ نوجوان کو اپنی چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے قلعہ دزکو میں جا کر اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے قائل کر لیا۔
باقر نے اسے بتایا کہ دز کوہ میں احمد بن عطاش نامی ایک نوجوان عالم دنیا بھر کے تمام مسلمان علماء سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلامی علوم کا شہرہ مشرق و مغرب اور عرب و عجم کے تمام ممالک میں آفتاب درخشاں کی طرح عام تھا۔ لائتس نے باقر کے کہنے پر وعدہ کر لیا کہ وہ رے پہنچ کر اس کے ہمراہ اصفہان کی جانب چل دے گا اور قلعہ دز کو میں رہ کر اپنی علمی پیاس بجھائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور سفر کے اختتام پر لائتس باقر کے ہمراہ دز کو کی جانب چل دیا۔